انسان جب مصیبت میں گرتا ہے تو اس کی یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ کاش جلد از جلد اللہ رب العزت کی مدد آئے اور اللہ رب العزت کی مدد کی برکت سے ہماری پریشانی دور ہو جائے۔ مصیبتیں طرح طرح کی ہوا کرتی ہے، کبھی مصیبت روزی کے اعتبار سے ہوتی ہے، بظاہر کبھی مصیبت بیماری کے اعتبار سے ہوتی ہے، کبھی مصیبت گناہوں کی نحوست کے اعتبار سے ہوتی ہے، کبھی مصیبت تنگ دستی کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور ہر مصیبت سے نجات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی مدد پر موقوف ہوتی ہے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالی کی مدد نہ آئے مصیبت دور نہیں ہو سکتی، تکلیف دور نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک انسان مصیبت میں ہو تو ایک انسان کے مصیبت میں مبتلا ہو جانے سے کئی انسان متاثر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی ایک انسان سماج کا بیمار پڑ گیا تو ایک انسان کی بیماری کی وجہ سے کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں، کئی لوگ مضطرب ہوتے ہیں، کئی لوگ بے قرار ہوتے ہیں۔ پتہ چلا اگر دنیا کا ایک انسان مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو کئی ایک خاندان متاثر ہوتے ہیں، کئی ایک افراد متاثر ہوتے ہیں، اور اگر جہاں پر پوری قوم مصیبت میں گرفتار ہو جائے، جہاں پر پوری قوم بلاؤں میں گھر جائے، اس قوم کے اضطراب کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس قوم کی تکلیف کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج پوری دنیا کے اندر اگر ہم قوم مسلم کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے قوم مسلم کا کوئی ایسا گھر نہیں جو درد اور کرب کا شکار نہ ہو، جو تکلیف اور مصیبت کا شکار نہ ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو معلوم ہے اللہ اکبر، مسلمانوں کے لیے باضابطہ طور پر جیلیں بنائی جا رہی ہے اور بنائی جا چکی ہے۔ بعض جیلیں زمین کے اوپر ایسی ہے، بعض قید خانے زمین کے اوپر ایسے ہیں جو صرف مسلم قیدیوں کے لیے بنائے گئے ہیں کہ کسی طرح سے مسلمان یہاں قیدی بن کر کے آئے اور انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے۔ امریکہ کے اندر ایک جیل ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں باضابطہ طور پر مسلم نوجوانوں کو قید کر کے رکھا جاتا ہے اور ان کو سزا کیا دی جاتی ہے؟ جسمانی سزا تو جسمانی سزا ہے، انہیں قلبی طور پر سزا دی جاتی ہے۔ ایک انگریزی اخبار نے اس کی رپورٹ کو بڑے درد کے ساتھ شائع کیا تھا، جو میں اپنے انداز میں اس کو پیش کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امریکہ کی سرزمین پر جو جیل مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہے اس میں جن لوگوں کو قید کیا جاتا ہے، دو مسلمانوں کو مکمل طور پر برہنہ کر دیا جاتا ہے اور ان کے لباس کو اتار لیا جاتا ہے اور ان کو سزا اس طور پر دی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ برائی کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے اعضائے مخصوص کو جو ہے اللہ اکبر ہتھیاروں کے ذریعے سے یا کسی ذرائع سے چیرا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے اور اس کے اندر مرچ اور نمک ڈال کر کے اسے سوئی سے سیا جاتا ہے۔ یہ ایسا بھیانک اور ایسا بھیانک انداز ہے سزا کا کہ جس سے انسان کی روح بھی کانپتی ہے اور کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ایسے وقت کے اندر قوم مسلم کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی ہے، اس لیے کہ اگر ہم چین اور سکون کی سانس لے رہے ہیں تو ہمیں اسی پر خوش نہیں ہو جانا چاہیے۔ اگر پوری قوم پریشان ہو اور پوری قوم پریشان ہونے کے بعد قوم کے چند افراد سکون و اطمینان کی سانس لے رہے ہوں تو انہیں خوش ہونے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا پوری امت ایک جسم کی طرح ہے اور جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے دوسرا حصے کو بے چین ہونا چاہیے، دوسرے حصے کو بے قرار ہونا چاہیے۔ جسم کا دوسرا حصہ ایک حصے کے درد پر اس وقت تک
تڑپتا ہے جب تک کہ اس کو فالج نہ ہو جائے یا اس میں سے جان نہ نکل جائے، جب تک کہ جان جسم میں رہتی ہے۔ اگر آنکھ کو تکلیف ہے تو ہاتھ بے چین ہے، دل بے قرار ہے، دماغ سوچ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلمان نوجوانوں کے ساتھ اس طریقے سے بھیانک سلوک کیا جا رہا ہے، اور یہ تو اتنی بات ہے جو ہم تک اخبارات کے ذریعے سے پہنچی ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے اس کالی کوٹری میں قوم مسلم کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ بیان سے باہر ہے، اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسے میں ایک مسلمان کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہے، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی، رب کی مدد کب آئے گی، تاکہ قید خانوں سے مسلمانوں کو نکالا جا سکے، معیشی بحران سے، معاشی بحران سے قوم مسلم کو نکال کر کے عزت اور ترقی کی راہ کا مسافر بنایا جا سکے۔ میرے کریم تیری طرف سے مدد کب آئے گی کہ قوم مسلم کا تعلیمی معیار چماروں سے زیادہ گرتا جا رہا ہے؟ اس قوم کو اٹھانے کے لیے مدد کی تو ضرورت ہے، امداد کی تو ضرورت ہے۔ ایک انسان کی نگاہیں جب بار بار آسمان کی طرف اٹھتی ہے، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ بلکہ وہ لوگ جو دوسروں کی مصیبتوں پر غمگین نہیں ہوتے، کم از کم جب وہ مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، کم از کم جب وہ تکلیف میں گرفتار ہوتے ہیں، تو وہ تو یہی سوچتے ہیں اللہ کی مدد آئے تاکہ مصیبت سے نجات مل جائے، اللہ کی مدد آئے تاکہ پریشانی سے چھٹکارا مل جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب انسان اپنے نجی معاملات میں بھی رب کی مدد کا متلاشی ہوتا ہے، اللہ کی مدد کو تلاش کرتا ہے، تو قرآن اسے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کہتا ہے رب کی مدد یوں ہی نہیں آئے گی، اللہ کی مدد یوں ہی نازل نہیں ہوگی۔ اللہ کی مدد کے نزول کے لیے ایک کنڈیشن رکھی گئی ہے، جب تک کہ تم اس کنڈیشن کو پورا نہیں کرو گے، جب تک تم اس شرط کو پورا نہیں کرو گے، اللہ کی مدد نہیں آنے والی۔ اسی طرح سے بے چین رہو گے، بے اطمینان رہو گے، مضطرب رہو گے، تکلیف کا شکار رہو گے، ستم رسیدہ رہو گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب تک کہ اس شرط کو پورا نہ کیا جائے رب کی مدد نہیں آ سکتی۔ وہ شرط کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ رب کی مدد تم چاہتے ہو، تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، تم اللہ کے دین کی امداد کرنے والے بن جاؤ۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا جو لوگ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں گویا وہ اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب کے دین کی مدد ہم سب پر ضروری ہے۔ آج اسلام مظلوم ہے، آج اسلام پر ظلم ہو رہا ہے، اس لیے کہ کہیں پر معاذ اللہ رب العالمین مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں پر کارٹون بنا کر میرے اس بے مثال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، فیس بک پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معصوم اداؤں کو تان کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں ایسے وقت میں اگر مسلمان اللہ کے دین کی امداد کے لیے تیار نہ ہو تو مسلمان کب تیار ہوگا؟ ایسے وقت میں مسلمان اللہ کے دین کی مدد نہ کرے تو کب مدد کرے گا؟ اس لیے کہ آج اگر مسلمانوں نے اللہ کے دین کی مدد نہ کی تو اللہ نہ کرے وہ دن دور نہیں۔ رب کا ارشاد ہے جب مسلمان اللہ رب العزت کے دین کی مدد نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہلاک فرما دے گا، اور کافروں کو اللہ ایمان کی دولت عطا کرے گا اور وہ اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے دین کے مددگار بننا ہے، اللہ کے دین کے سپاہی بننا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عطا کر کے وہ ہم سے راضی ہو گیا ہے، اس دین کا ہمیں محافظ بننا ہے۔ وہ کس طرح سے بن سکتے ہیں؟ اس کی سب سے ہلکی سی اور آسان سی صورت یہ ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن باتوں پر ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے ان باتوں پر ہم عمل کریں، اس کے لیے چاہے تکلیف اٹھانی پڑے، چاہے مصیبت برداشت کرنی پڑے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج سے میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، ہماری قوم کے لوگ جب تک اللہ کے دین کی مدد کرتے تھے اللہ کی مدد ان پر نازل ہوتی اور تخت و تاج ان کے قدموں میں رہا کرتے۔ جو لوگ تخت و تاج کے لیے جان قربان کر دیتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ تخت و تاج حاصل نہیں کر پاتے تھے، مگر مسلمان جس طرف نکل جاتا تخت و تاج اس کے قدموں میں آ جاتا تھا۔ وجہ یہ تھی وہ اللہ کے دین کے مددگار تھے، اللہ ان کی مدد فرماتا تھا، اور اللہ جس کا مددگار ہو جاتا ہے پھر اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ جس طرف سے نکلتا ہے جس طرف نکلتا ہے اس کے لیے راہیں پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بربر قوم کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ تاریخ میں بربر قوم ایک بہت وحشی اور ایک انتہائی طاقتور قوم کے حوالے سے جانی جاتی ہے۔ بربر قوم پر کبھی دنیا کی کوئی طاقت حکومت کر ہی نہیں سکی، مگر اسلام کا ایک مبلغ ان کے درمیان جاتا ہے اور جانے کے بعد اس وحشی اور درندہ صفت قوم کو اسلام کا شعور عطا کرتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ دیتا ہے، انداز بندگی عطا کرتا ہے، اور پھر اس قوم کے اندر جب اسلام پھیلنے لگتا ہے تو اسی قوم میں ایک نوجوان جنم لیتا ہے۔ اس نوجوان کا نام طارق ابن زیاد تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، طارق ایک جوان کی حیثیت سے جب دنیا کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں اس وقت کیفیت یہ ہے، جس مبلغ نے ان کے درمیان اسلام کا پیغام پہنچایا تھا انہوں نے اس کے سینے کے اندر اسلام اور اللہ کے دین کی مدد کا جذبہ ایسا اجاگر کیا کہ ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کل تک ہم اپنی طاقت کے بل بوتے پر دوسروں کو قتل کرتے تھے، لوگوں پر دھوس جماتے تھے، اب ہم اپنی طاقت کے بل بوتے پر زمین پر اسلام کا پرچم لہرائیں گے۔ اور وہ نوجوان جو بربر کہلاتے ہیں کشتیاں لے کر اسلام کی اشاعت کے لیے اندلیس کی زمین کا انتخاب کرتے ہیں، اور جب وہ اندلیس کے ساحل پر پہنچتے ہیں تو اسی بربر قوم کے ایک جوان طارق ابن زیاد کا یہ حوصلہ تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ کشتیوں کو آگ لگا دو، اور جب کشتی کو آگ لگائی جا رہی تھی تو کسی کہنے والے نے کہا طارق نادانی نہ کرو، نادانی کیوں کر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کشتیوں کو آگ لگانے سے نقصان ہو جائے۔ طارق کہتے ہیں کشتیوں کو آگ اس لیے نہیں لگاتا کہ اللہ اکبر، آگ لگانے سے کشتیوں کو نقصان پہنچانا مقصود ہے یا اسلام کا نقصان موجود مقصود ہے؟ مقصد تو یہ ہے جب کشتیوں کو آگ لگا دی جائے گی تو میرے ساتھ جو مجاہدین موجود ہیں ان کے دو ہی مقاصد ہوں گے، اگر ہم یہاں رہ گئے کشتیاں اس لیے جلائی جا رہی ہے کہ واپس بھاگ کر نہیں جانا ہے، ہمیں تو یہی رہنا ہے، یا تو اسلام کا پرچم لہرائیں گے یا تو یہاں ہماری قبریں بنے گی، یا تو یہاں قبر بنائیں گے یا اسلام کا پرچم لہرائیں گے۔ اور وہ نوجوان اسلام کا پرچم اس زمین پر لہراتے ہیں، اور اندلیس کی وہ زمین ہے جس نے کروڑوں فقہائے کرام دنیا کے سامنے پیش فرمائے۔ بغیر کسی مبالغے کے کہتا ہوں، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، ہزاروں اور کروڑوں وہاں پر اہل ایمان دنیا کے سامنے ظاہر ہوئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے دین کی مدد کا جذبہ جب سے قوم مسلم کے اندر کمزور ہوتا گیا تب سے اللہ کی مدد رکتی چلی گئی۔ اللہ کی مدد کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اللہ کے دین کی مدد کریں۔